مہیا کر رہا ہے جو کئی سالوں پہلے بہت معتبر اولیاء کے ہاں ہوا کرتا تھا۔ بے سکون زندگی کی کئی وجوہات ہوتی ہے، وہ جادو، جنات، نظر بد، گناہوں کی زیادتی یا اللہ کی طرف سے آزمائش۔ 21 تا 24 نومبر ہزاروں کی تعداد میں مخلصین اندرون و بیرون ملک سے 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں شامل ہوئے۔ اسی طرح درود پاک جب عرش پہ پرواز کرتا ہے، ہماری حاجتیں، ہماری مرادیں، ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں، ہماری ناکامیاں، ہماری الجھنیں، یہ بھی ساری ساتھ لے جاتا ہے اور جب اللہ کے حضور جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے کہ اللہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ دکھ بھی ہیں، لوگوں کی آسیں بھی ہیں، امیدیں بھی ہیں، فریادیں بھی ہیں، درخواستیں بھی ہیں۔ اللہ اس درود کو جب قبول کرتا ہے اور میں پھر اس کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ درود کے بغیر اس کو رد کر دیا جائے، اللہ اس کو بھی ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہ کی رحمت کی جب بارش ہوتی ہے تو وہ سب پر ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے پھر وہاں کوئی دکھ باقی نہیں رہتا، کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر 40 مخلص پردیسی مسافر کسی جگہ جمع ہو کر اللہ سے کوئی دعا کریں تو ان کی دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں 40 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مخلص پردیسی جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر فریادیں کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی ذات کا تعلق پانے کے لیے کسی تنہائی کے گوشے میں چلے جاتے اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے۔ انسان اور اللہ کے درمیان عشق کے اس رستے کو مضبوط کرنے کے لیے حجویری محل میں مرد و خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ چلہ گاہیں بنائی گئی ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ 1.25 ارب درود پاک کے چلے کے اس موقع پر شیخ الوظائف نے ان چلہ گاہوں کی برکتیں چند لمحات میں سمیٹنے کے لیے 3 عدد انتہائی طاقتور لاہوتی تعویذ کا عمل عنایت فرمایا۔ یہ 3 قسم کے نقش تعویذ ہیں، 3 قسم کے۔ ہر گوشے میں جا کے چلہ گاہ میں جتنے بھی کمرے، جتنے بھی گوشے ہیں، سب پہ جا کے 3 بار پڑھنا ہے اللہ ناصر۔ اور آپ کو علم ہے کہ یہ وہ نقش ہیں 12 کے 12 جو اپنی میگزین میں لاہوتی نقش چھپتے رہے 36 مہینے۔ لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدہ پایا، لاکھوں لوگوں نے اس سے نفع پایا۔ پورا سال شیخ الوظائف کو بہت سے تجربات موصول ہوتے ہیں جن میں لوگوں نے اپنے مشاہدات بیان کیے کہ حجویری محل میں انہیں نیک جنات نظر بھی آتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ چند خطوط میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ پچھلے سال 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں شیخ الوظائف نے وسیع رزق کے لیے ایک انتہائی طاقتور عمل بتایا۔ روزانہ صبح سورج کو دیکھتے ہوئے آج بھی کچھ مخلصین عمل کر رہے تھے جو پچھلے سال آئے تھے اور انہیں بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ۔ سورج کو دیکھتے ہوئے 3 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور 3 تسبیح اس درود پاک کی پڑھنے ہیں۔ اصل میں تمنگری کا عمل ہے، تمنگری کا عمل ہے، بہت زبردست۔ پچھلے سال میں نے عمل بتایا، جتنے لوگوں کو بتایا اور کیا لوگوں نے کیا، یقین جانیے رو رو کے دعائیں دے رہے ہیں، رو رو کے دعائیں دے رہے ہیں کہ ان کے لیے بخت کے برکت کے، بخت کے برکت کے، بخت کے برکت کے، بخت کے برکت کے، بخت کے برکت کے کتنے دروازے کھولے ہیں۔ اس سال بھی آنے والے عقیدت مندوں نے یہ عمل بہت جذبے اور قدردانی سے کیا۔ اس کے علاوہ درود پاک کے چلے میں شیخ الوظائف نے تمام مجمع کو اپنی زیر نگرانی توجہات میں حفاظت، کفایت اور برکت کے لیے انتہائی پرتاثیر روحانی اعمال کروائے۔ چلے میں ہونے والے دوسرے روحانی پیکجز کا سارا دم شدہ سامان شیخ الوظائف کی جانب سے آنے والے احباب کو بالکل مفت تقسیم کیا گیا۔ ان تمام
تحائف پر شیخ الوظائف نے اپنی روحانی محافل میں ہر چیز پر اجتماعی عمل کروایا۔ یہ تمام اعمال اور ان کی ترتیب عبقری نے آنے والے مخلصین کے لیے مستند کتابوں سے ڈھونڈ کر نکالے تاکہ ہر قسم کے مسئلے میں الجھا شخص یہاں سے ہرا بھرا جائے۔ 1.25 ارب درود پاک کے چلے کے دوران نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد شیخ الوظائف کی روحانی محفل ہوئی۔ نماز ظہر کے بعد شیخ الوظائف کے بڑے صاحبزادے پیر رومی عبقری کی محفل ہوئی اور نماز عصر کے بعد شیخ الوظائف کے صاحبزادے پیر شبلی عبقری نے ذکر خاص ختم خواجگان کی محفل کروائی۔ اصحاب کہف کے نام اور اونٹ کی ہڈی کا عمل، اس کے جتنے فوائد لوگوں نے حاصل کیے ہیں، اب یہ عمل کسی تعارف کا محتاج نہیں، ہزاروں لوگوں نے آزمایا، اور جادو جنات نظر بد کے مسائل تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اصحاب کہف کے نام اور اونٹ کی ہڈیوں کا خاص الخاص عمل جو صرف حجویری محل میں ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ شیخ الوظائف نے مخلصین کے لیے اکابرین و اولیاء کی زندگی کے انتہائی طاقتور صدیوں سے چھپے راز اور اعمال کے موتی حجویری محل میں جگہ جگہ پھیلا دیے ہیں، جن کی برکت سے ہر کوئی اپنی مرادیں اللہ سے منوا رہا اور اپنی جھولیاں بھر رہا۔ حجویری محل چلنے میں آنے والے مہمانوں کی راحت کے لیے شیخ الوظائف کئی روز قبل مستقل قیام کے لیے حجویری محل تشریف لے آئے، جہاں پہلے سے موجود خدمت والے احباب کے ساتھ مل کر چلے کی تیاریوں میں حصہ لیا اور تمام انتظامات کی پل پل نگرانی فرمائی۔ اس دوران خدمت کے لیے تشریف لانے والے مخلصین کو شیخ الوظائف نے خصوصی اعمال کروائے۔ شیخ الوظائف نے دوران چلہ تمام شعبوں کی خود نگرانی فرمائی تاکہ شاہی مہمانوں کی راحت میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہ رہے۔ یہ وہ شاہی مہمان ہیں جو محض اللہ کا ذکر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ چلے میں آنے والے تمام مہمانوں کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ اتنے بڑے مجمع کے لیے پرتکلف اور تازہ لنگر کی تیاری اور تقسیم کے عمل کو چند گھنٹوں میں سمیٹنے کا بہترین انتظام کیا گیا۔ بیت الخلاء اور وضو کے لیے سردی کے موسم میں مسلسل گرم پانی کی سہولت فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ حجویری محل کی ایک جانب بڑا رقبہ کینٹین کے لیے مختص کیا گیا، جہاں مقامی لوگوں نے انتہائی مناسب قیمتوں پر کھانے پینے اور اشیاء ضرورت کے اسٹال لگائے۔